مکرم سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، معصوم بچوں اور پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے اس نبی کریم کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء بنایا ہے۔ آپ کے سامنے اس نبی کا تذکرہ چل رہا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے سید الانس اور سید الجن، سید الملائکہ بنایا ہے۔ وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو وجود بخشا ہے۔ زمین کو اللہ نے اگر فرش بنایا ہے تو یہ محمد کا صدقہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو چھت کی شکل عطا فرمائی ہے تو یہ محمد کا صدقہ ہے۔ اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان بنایا ہے، یہ بھی اس انسان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کو وجود بخشا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اسی طریقے سے زمین کے اندر اللہ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو وجود بخشا۔ یہ سارے کا سارا کام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا نہ ہوتا، اگر اللہ کو آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو اس دنیا کے نظام کو جو اللہ نے سجایا ہے، جو آج ہمیں پر رونق نظر آتا ہے، اور جس دنیا کے اندر انسان آنے کے بعد اپنی آخرت تک کو بھول جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ سارے کا سارا کام اللہ تبارک و تعالی نے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو بنایا اور سجایا ہے، اندازہ لگاؤ وہ ذات کتنی کریم ذات ہوگی کہ جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو وجود بخشا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جانوروں کو پیدا کیا ہے، درختوں کو پیدا کیا ہے، پتھروں کو پیدا کیا ہے۔ یہ سارے کا سارا کام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے صدقے میں کیا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے پاک مکرم معزز محترم نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اس نبی کی امت میں پیدا کیا جو نبی تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار ہے، وہ نبی جسے اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے۔ یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے۔ ہم اگر اس کے اندر غور کریں، سمجھیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام آسمانوں پر اللہ کے یہاں پر اس امت کا کیا مقام ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی نبیوں کی امتیں آئی ہیں، اللہ سب کو جمع فرمائے گا، اور فرمایا جس طریقے سے
مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء علیہ السلام میں اعلیٰ مقام ہوگا اور میں تمام انبیاء میں الگ نمایاں کردار والا ہوں گا، میں سب سے الگ نظر آؤں گا۔ یہی حال میری امت کا ہوگا کہ میری امت تمام نبیوں کی امت میں سب سے الگ نظر آئے۔ تو سمجھنے والے کے لیے تو یہی بہت کچھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا ہے، اتنے معزز اور محترم نبی کا امتی بنایا ہے، اس نبی کا امتی جس کی امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے رہے ہیں کہ اللہ ہمیں وقت کا نبی نہ بناتا، محمد عربی کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ تو اسی نبی کا تذکرہ میں اور آپ گزشتہ کئی ہفتوں سے سماعت فرما رہے ہیں، اور اس کا کچھ اہم حصہ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی، ایام طفولیت کے جو دن ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے اکثر و بیشتر بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب میرے آقا محمد عربی اس عمر تک پہنچ چکے ہیں جسے ہماری زبان کے اندر جوانی کی عمر کہا جاتا ہے، جسے جوان العمر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتے بیان کیا تھا، میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشفق چچا جن کا نام ابو طالب ہے، آپ کی بڑی اچھی تربیت حضرت ابو طالب نے کی ہے۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سب سے پہلا تجارت کی غرض سے سفر کیا ہے، اور یہ سفر ملک شام کی جانب تھا۔ اور راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی ہے، اس نے ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی، نشانیاں جو آپ کی اللہ نے سابقہ کتابوں میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، دیگر آسمانی کتابوں میں جو بھی نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ کتابوں کے اندر بیان فرمائی، وہ ساری کی ساری نشانیاں راہبوں کے پاس موجود تھیں، راہبوں نے کتابوں میں پڑھا تھا، اپنے بڑوں سے سنا تھا، لہذا وہ ساری کی ساری نشانیاں راہبوں نے پڑھ کر اپنی قوم کو بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راہب نے جب آپ کے اندر نبوت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے تو راہب نے آپ کے چچا سے یہ کہا ہے کہ آپ اسے ملک شام نہ لے کر جائیں، آپ یہیں سے اسے واپس کر دیں، ورنہ رومی آپ کے بھتیجے محمد عربی کو قتل کر دیں گے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اسی طریقے کا ایک دوسرا واقعہ پیش آیا، اور وہ بھی ملک شام کی جانب ہی تجارت کے سفر کی غرض سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو ملک شام کا جو دوسرا سفر تجارت کی غرض سے پیش آیا ہے، تجارت کے لیے آپ گئے ہیں، اس سفر میں وہ دوسرا واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعہ سمجھنے سے پہلے آپ اس کے اندر چند باتیں آپ بغور سن لیجئے گا۔ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 23 یا 24 برس کی ہو چکی ہے۔ پہلا سفر آپ نے ملک شام کا اپنے چچا کے ساتھ کیا ہے۔ چچا کے ساتھ سفر کرنے کے بعد آپ واپس تشریف لے کر آئے ہیں، آپ مکہ کے اندر ہی رہے ہیں، مکہ کے اندر ہی آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے علاقے اور اپنے شہر کے اندر رہے۔ اسی حال کے اندر یہ وقت گزر گیا جو تقریباً 13 سال کی مدت پر محیط ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 23 یا 24 برس کی ہوئی ہے، الغرض آپ نے اس مدت کے اندر بھی وہی کام انجام دیے
کہ جو اللہ ایک نبی کے اندر پیدا کرتا ہے، ایک نبی سے کرانا چاہتا ہے، وہی کام آپ کرتے رہے۔ سب سے زیادہ اہم کام جس پر میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے، اور آقا آخری عمر تک اپنی دنیا سے وصال فرمانے تک اس بات کی نصیحت حضرات صحابہ کرام کو کرتے رہے ہیں کہ ہمیشہ امانت دار رہنا، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ملک شام کی تجارت پر چلے گئے، 2 لوگوں کے ساتھ آپ کو واپس مکہ المکرمہ بھیج دیا گیا، آپ واپس آئے ہیں۔ آپ ہمیشہ امانت داری کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، اور یہاں تک انجام دیا جب سیرت آپ حضرات کے سامنے بیان ہوتی ہے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ بعض مرتبہ مثال کو سمجھانے کے لیے آگے کا واقعہ پیچھے بیان ہو جاتا ہے، اور پیچھے کا واقعہ آگے بیان ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ مثالوں سے ہماری بات سمجھ میں آ جائے۔